बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदकल्लाहुल अज़ीम। करोड़ों दुरूदो सलाम खातमुन नबीयीन सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और आपकी आल पर। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कानून कुदरत है, इंसान का बच्चा दुनिया के किसी भी माशरे में, किसी भी जगह, किसी भी सोसाइटी में पैदा हो, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से थोड़ी देर के बाद अपने माँ बाप की ज़ुबान बोलना शुरू कर देता है। यानी जिस इलाके में, जिस सोसाइटी में बच्चा पैदा होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको वही ज़ुबान सिखा देते हैं। बच्चा अपने माँ बाप, अपने रिश्तेदारों, अपने इर्द गिर्द के माहौल से देखकर सीखता है और वो बोलना शुरू कर देता है। बच्चा बोलना तो शुरू कर देता है, लेकिन कौन सी बात कहाँ पर, किस तरीके से, किस अंदाज से करनी है, ये सीखने के लिए उसको तालीम और तरबियत की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम देखें, हमारे माशरे में ज़्यादातर ये जो लड़ाई झगड़ा है, इसकी वजह हमारी गुफ्तगू होती है। कहते हैं कि सच्ची बात कड़वी होती है, लेकिन अगर आप सच्ची बात मीठे अंदाज में करें तो लोग आपकी कड़वी बात भी सुन लेते हैं। आपने कोई बात कहनी है, सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप क्या कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं और आपका अंदाज़े बयां कैसा है। बाज़ औक़ात आप बात सही कर रहे होते हैं, लेकिन आपकी गुफ्तगू का तरीका अच्छा नहीं होता, आपकी ज़ुबान तल्ख़ होती है, या गलत मौके पर आप कोई अच्छी बात भी करें तो लोग उसका गुड रिस्पॉन्स नहीं देते, और यही चीज़ें फिर लड़ाई झगड़े का बायस बनती हैं। हमारे माशरे में देखें, ये जो बेशुमार लड़ाइयाँ झगड़े हैं, फसादात हैं, किसी ना किसी तरीके से ये हमारी गुफ्तगू से ही स्टार्ट होते हैं। वैसे तो हज़ारों टॉपिक हैं जिस पर हमारे माशरे में बात की जाती है, लेकिन दो टॉपिक ऐसे हैं जिस पर ज़्यादा बात होती है, ज़्यादा आर्गूमेंट होती है। उनमें एक है पॉलिटिक्स यानी सियासत, और दूसरा मजहबी गुफ्तगू। सबसे पहले अगर हम सियासत को देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर इंसान को अक्ल दी है, शऊर दिया है, और हर आदमी का हक है कि वो अपनी राय दे। हाँ, आप किसी की राय से इख्तलाफ कर सकते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है, घर में दो भाई जो हैं वो भी एक दूसरे के साथ इख्तलाफ राय रखते हैं। अच्छे अंदाज में, अदब के दायरे के अंदर रहते हुए आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करें, आपका नुक्ता नज़र होना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन गुफ्तगू का अंदाज अच्छा होना चाहिए। आप जिस मर्जी पार्टी को सपोर्ट करें, जिस मर्जी लीडर को सपोर्ट करें, ये आपका हक है, आपका जमहूरी हक है, और आप अपने सोच, अपनी अकल के मुताबिक जो भी फैसला करें, ये आपका हक है। लेकिन बहसीयत मुसलमान हमें हक और बातिल में फ़र्क मालूम होना चाहिए। हमेशा हक का साथ दें और बातिल से परहेज करें, बातिल और कुफर के खिलाफ खड़े हो जाएं, किसी भी जालिम का साथ ना दें। तो मैं बात कर रहा था कि आजकल ये देखो सोशल मीडिया पर कैसे हमारे मुसलमानों का किरदार जो है ये तबाह हो रहा है। गीबत, बहतानबाजी, झूठ, धोखाधड़ी, फ्रेब, ये फैलाई जा रही हैं ये चीज़ें। सियासत के नाम पर एक दूसरे को गालियां दी जाती हैं। आप अच्छी बात भी करें, लेकिन अगर आपका अंदाज ठीक नहीं है तो लोग आपकी बात नहीं मानेंगे। कड़वी बात हो, आप मीठे अंदाज में अच्छे तरीके से करें, लोग आपकी बात मान लेंगे। सियासत के नाम पर हमारे मुल्क में ये हमारी नौजवान नस्ल का ख़ास तौर पर ये जो अखलाक तबाह किया जा रहा है, तो हमें ज़रूरी है कि बच्चों को तालीम और तरबियत देनी चाहिए। और अगर आपने सियासी गुफ्तगू करनी है तो बहुत ही अच्छे अंदाज से, मुनासिब मौके पर और अच्छी गुफ्तगू के साथ करें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, ये आपका हक है, लेकिन गालिम गलोच और बहतानबाजी, झूठ से परहेज करें। अच्छा, अब मैं बात करता हूं मजहबी गुफ्तगू के बारे में। देखें, हम सब मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जब भी हमने इस्लाम के बारे में बात करनी हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
کے بارے میں، اللہ کے انبیاء کے بارے میں، خاتم النبیین سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں گفتگو کرنی ہو تو ہمیں بہت ہی ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، ہمیں بہترین الفاظ کا چناؤ کر کے اور بہت ہی دھیمے انداز میں، میٹھی زبان سے، ادب و احترام کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے، اور کوئی بھی بات ایسی نہیں کرنی چاہیے جس سے ذرا بھی بے ادبی کا پہلو نکلتا ہو، کیونکہ اس سے ہمارا امان ضائع ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کے بارے میں، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جب گفتگو کرنی ہو تو بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ کرنی چاہیے، میٹھی زبان سے کرنی چاہیے، اور ادب کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ اسی طرح جب ہم نے امہات المومنین کے بارے میں بات کرنی ہے، اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں بات کرنی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے بارے میں بات کرنی ہے، تو ان مقدس ہستیوں کا ادب ہم پر فرض ہے۔ ہمیں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے، اور پھر خلفائے راشدین کا ذکر ہو، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا ذکر ہو، تابعی تبع تابعین کا ذکر ہو، امام مجتہدین کا ذکر ہو، اولیاء کرام کا، بزرگان دین کا ذکر ہو، تو ہمیں گفتگو بہت ہی ادب کے ساتھ کرنی چاہیے۔ سوشل میڈیا پر دیکھیں، ہر آدمی مذہبی گفتگو میں حصہ لیتا ہے، وہ لوگ بھی حصہ لیتے ہیں جن کو دین کی بیسک جو نالج ہے ان کا بھی علم نہیں ہوتا۔ آپ دین کے بارے میں وہی بات کریں جس کے بارے میں آپ کو 100% یقین ہو کہ یہ قرآن و سنت کے بارے میں صحیح ہے۔ اپنی رائے مت دیں، کیونکہ اور گفتگو کرنے سے پہلے علماء کرام کی مجلس میں بیٹھیں، بزرگان دین کی صحبت میں بیٹھیں، پہلے دین کو سیکھیں، اور دین کے بارے میں آپ بات کر سکتے ہیں جتنا آپ کو اگر ایک آیت بھی آتی ہے تو بالکل آپ اس آیت کو دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ ایک حدیث شریف اگر آپ کو آتی ہے تو وہ حدیث شریف آپ دوسروں کو بتا سکتے ہیں، لیکن پہلے میک شور کریں کہ یہ جو آپ بیان کر رہے ہیں یہ 100% قرآن و سنت کے مطابق ہے، پھر آگے بات کریں۔ کوئی بھی ایسی بات نہ کریں جس کے بارے میں آپ کو ڈاؤٹ ہو کہ پتہ نہیں یہ بات درست ہے یا نہیں۔ آج کل سوشل میڈیا پر دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ باتیں کرتے ہیں، اور بعض اوقات تو علماء کرام بھی جوش خطابت میں ایسی باتیں کر جاتے ہیں، اور پھر بعد میں وہ یوٹیوب پر بیٹھ کر، فیس بک پر بیٹھ کر لوگوں کو صفائیاں دے رہے ہوتے ہیں کہ میری بات کا یہ مطلب نہیں تھا، میری بات میں نے ایسے کرنی تھی۔ تو بھائیو، دین کے معاملے میں جب بھی آپ بات کریں، اللہ رب العزت کا ذکر کریں، اللہ کے انبیاء کا ذکر کریں، ملائکہ کا ذکر کریں، خاتم النبیین سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کریں، صحابہ کرام کا، اہل بیت کا، امہات المومنین کے بارے میں گفتگو کریں تو بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ گفتگو کریں، اور کوئی بات بھی ایسی نہ کریں جس سے ذرا برابر بھی بے ادبی کا پہلو نکلتا ہو۔ تو دیکھیں، میں تو ایک ہی بات کرتا ہوں کہ ہم سے پہلے جتنے بھی لوگ اس دنیا سے اللہ رب العزت کے پاس جا چکے ہیں، جو لوگ فوت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کے بارے میں ہم سے پوچھ گچھ نہیں کرنی۔ اللہ رب العزت نے ہم سے ہمارے اعمال کے بارے میں ہی پوچھ گچھ کرنی ہے، تو ہمیں اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے۔ جتنا وقت ہم دوسروں کی کمیاں، کوتاہیاں، دوسروں کے عیب ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، وہی وقت ہمیں اللہ رب العزت کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا چاہیے۔ اس سے تو ہمیں فائدہ ہوگا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر ہر آدمی جو ہے یہ دوسرے پر تنقید کر رہا ہے، ہر آدمی جو ہے یہ دوسرے پر کیچڑ اچھال رہا ہے، اور میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمارے علماء کرام بھی کچھ ایسے ہیں، میں سبھی کی بات نہیں کر رہا، وہ جب دینی گفتگو کرتے ہیں تو وہ اپنی گفتگو میں مذاق، ہنسی، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں آپ کیا، اور ممبر رسول پر بیٹھ کر ایک دوسرے کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ تو مجھے بتائیں، کیا یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت ہے اس ممبر سے؟ تو کیا اس سے بے ادبی کا پہلو نہیں نکلتا؟ ایک ممبر پر بیٹھ کر اگر ایک عالم دین دوسرے پر فتوے لگا رہا ہے یا دوسرے کو گالیاں دے رہا ہے تو اس سے لوگ کیا اثر لیں گے؟ تو ہمارے علماء کرام کو بھی اس بارے میں سوچنا چاہیے، کیونکہ جب آپ کے لیڈر، کیونکہ ہم نے تو علماء کرام کو ہی فالو کرنا ہے نا،
ہم نے اپنے علماء کرام کو فالو کرنا ہے. اگر ہمارے علماء کرام ہی ممبروں پر بیٹھ کر ایک دوسرے پر فتوے کریں گے اور ایک دوسرے بعض اوقات گالیاں دیں گے تو پھر ہماری قوم کا کیا اخلاق رہ جائے گا. تو دین کے بارے میں گفتگو بہت اچھے انداز سے کریں اور کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے کسی کی دل آزاری ہو. آپ نے اپنا پوائنٹ آف ویو دینا ہے، بہت اچھے طریقے سے دیں. آپ کی گفتگو اچھے طریقے سے جب آپ کریں گے تو اس سے لوگ پھر آپ کی بات مانیں گے بھی اور آپ کی بات کا کوئی اثر بھی ہوگا. لیکن اگر آپ نے بات اچھی بھی کی لیکن آپ کا انداز گفتگو اچھا نہیں ہے تو پھر لوگ آپ کی بات نہیں مانیں گے. ہمارے معاشرے میں یہ جو جتنے بھی فسادات ہوتے ہیں آج کل سوشل میڈیا پر یا ویسے بھی جو چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں تو اس سے بے شمار برائیاں جنم لیتی ہیں اور ان کی بنیاد ہوتی ہے ہماری گفتگو، ہماری کنورسیشن. تو ہمیں ان باتوں کے متعلق سوچنا چاہیے اور گفتگو کرتے ہوئے ہمیں آداب کا خیال رکھنا چاہیے، تبھی ہماری بات میں وزن ہوگا اور لوگ ہماری بات مانیں گے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.